आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स, ट्रिक्स और लाइफ हैक शेयर करूंगी जिससे आपकी टाइम सेविंग, मनी सेविंग होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बाज़ दफ़ा जो यूनिफॉर्म होते हैं ना बच्चे, उन पे बॉल पॉइंट के दाग है इस तरह से लगाते हैं कि वो उतरते नहीं। जितनी दफ़ा मर्जी धोएं वो दाग बिल्कुल उतरने का नाम नहीं लेते। यूनिफॉर्म पुराना हो जाता है बल्कि दाग वहीं का वहीं रहता है। तो मैं बहुत आसानी से ये दाग उतारने का तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। डिटोल जो हर घर में मौजूद होता है, मैंने आपके सामने ये बॉल पॉइंट का जो है ना निशान लगाया और इसके ऊपर डिटोल के ड्रॉप्स लगाए 2-3 और इसे अच्छे से रगड़ दिया, जिससे काफ़ी मदम हो गया। इस कपड़े को मैं और भी मज़ीद नीट और क्लीन करूँगी, वो भी आपके सामने। कोई फेक वीडियो नहीं बना रही। जो भी आप बर्तन धोने के लिए सोप इस्तेमाल करते हैं या लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके ऊपर लगाएं और थोड़ा सा रगड़ें। मैं वीडियो बना रही थी लेकिन मेरा जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा ऊपर था, तो मैंने सारी वीडियो आपके सामने बनाई और मेरा कपड़ा बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है। ये रेमेडी 100% वर्क करती है, बिल्कुल सही रेमेडी है। और ये उन माओं के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है जिनके बच्चे यूनिफॉर्म गंदा करके आते हैं और वो अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती। मैं दोबारा से रेड बॉल पॉइंट का एक दाग लगा रही हूँ बहुत अच्छे से और आपके सामने इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर था तो दोबारा से मैंने ये निशान लगाया और आपके सामने साफ़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना गहरा मैंने निशान लगाया और 2 ही ड्रॉप डाले और मेरा निशान जो है ना वो काफ़ी हद तक मदम हो गया। हर दफ़ा ब्लू बॉल पॉइंट का दाग आसानी से उतर जाता है लेकिन रेड बॉल पॉइंट का दाग नहीं उतर पाता, इसकी रेडनेस रह जाती है। इसलिए मैंने दोनों बॉल पॉइंट से दाग लगाया आपके सामने और आपके सामने इसे उतार के भी दिखाया। बिल्कुल नीट और क्लीन कर लिया, कोई फेक वीडियो नहीं बनाई मैंने। ये रेमेडी 100% वर्क करती है, तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी। बिल्कुल नीट और क्लीन कर दिया है आपके सामने मैंने दिखाया सारा कपड़ा। यूनिफॉर्म का ये कपड़ा है, ये दुपट्टा है और आपके सामने मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। ये हैक नाइफ़ को लेकर है। हमारा जो किचन में ज़्यादातर काम है ना वो नाइफ़ से ही है। अगर हमारी नाइफ़ शार्प होगी तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा और इसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। सिर्फ आपने कोई सा एक कप लेना है या फिर एक मग ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और नाइफ़ को दोनों साइड से आपने अच्छे से रगड़ना है, तो आपकी नाइफ़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। दूसरे तीसरे दिन अगर आप ये थोड़ा सा काम करते रहें तो घर पे ही आपको ना ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पैसे लगाने पड़ेंगे और वक्त की भी बचत होगी और बहुत अच्छा काम करेगी। अब इसके साथ ही मैं आपको प्याज कट करने का एक तरीका शेयर करती हूँ, जिससे जो है ना आपका प्याज बारीक कट भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसी नाइफ़ से मैं कितना अच्छा प्याज कट कर रही हूँ। बारीक कट होगा और साथ में जो है ना वो इसकी बैक साइड से जो मैंने छिलका नहीं ना उतारा वो आखिर में आपके पास बच जाएगा और आपका प्याज बिल्कुल जो है वो सारा आगे से कट हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अगर प्याज कट करते हुए आपकी आंखों में भी प्याज जो है वो बहुत जाता है और आंखों में से पानी निकलता है, तो एक और छोटी सी और बहुत कारआमद रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। आपने जब भी प्याज कट करना है ना तो एक बाउल में पानी लेना है ठंडा। अगर पानी नहीं है तो आपने पानी में बर्फ़ शामिल कर लेनी है, जिससे आपकी आंखों में प्याज बिल्कुल नहीं डलेगा। ये रेमेडी 100% वर्क करती है। ये जो मैं टिप आपसे शेयर करूँगी अब, ये बहुत ख़ास टिप है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसा कि जो बच्चे हैं ना वो कभी कभार अपने कपड़ों पे चाय गिरा देते हैं और अक्सर जो होता है ना वो गलती से हमसे भी कभी कभार बड़ों से चाय गिर जाती है, तो ऐसा चाय का दाग लगता है ना जाने का नाम ही नहीं लेता। ये जो मैंने आपके सामने चाय गिराई है ना, ये मैंने कॉटन के कपड़े पर चाय गिराई है और आप यकीन करें कॉटन से दाग उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने आपके सामने जो चाय का दाग लगाया और उसके ऊपर मैंने डाला नमक और आधा लेमन लिया। मैंने नमक के साथ जो है ना लेमन के साथ नमक के ऊपर इसको रगड़ा है अच्छे से आपके सामने। आपने ऐसा 5 मिनट तक करना है, जैसा कि आप वीडियो में मुझे देख सकते हैं। अब इसको आपने ना साफ़ पानी से धोना है। आप सबको पता ही होगा कि चाय का जो दाग है ना इतना ज़्यादा मुश्किल से उतरता है, कभी कभार तो अपना निशान छोड़ जाता है और बिल्कुल वो निशान गायब होता ही नहीं। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आपसे शेयर करूंगी ये जो इसके ऊपर दाग बचा है बाकी निशान, इसे हम कैसे साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे हम सरफ़, जो भी सरफ़ आप घर पे इस्तेमाल करते हैं आप वही सरफ़ इसके ऊपर लगाएं और इसे अच्छे से रगड़ें। थोड़ी देर इसे रगड़ने के बाद आप देखेंगे इसे धो के ये बिल्कुल दाग गायब हो चुका है।
اب چلتے ہیں اپنے اگلے ہیک کی طرف۔ یہ ہیک آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اصلی گڑ کی پہچان بتا دیتی ہوں۔ یہاں پہ گڑ جو اصل ہے نا، اس کا کلر بہت زیادہ وائٹ نہیں ہوتا، اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے اور براؤن یا پھر تھوڑا سا ایسے بلیک کی طرف جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، سافٹ سا گڑ ہوتا ہے، ہاتھ سے توڑنے سے نا بہت جلدی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اصلی گڑ کی پہچان ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو میں۔ یہ جو گڑ استعمال کرتے ہیں نا، انہیں یہ خاص طور پہ بہت اچھے سے پتہ ہوگا، اور جو بگنرز ہیں نا، یہ جو ہے ٹپ یہ ان کے لیے ہے، میں شیئر کر رہی ہوں۔ اب آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ یہ گڑ کو برسات کے دنوں میں ہم زیادہ دیر تک محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ میں تو گڑ کی چائے پینا پسند کرتی ہوں، اس لیے ہمارے گھر گڑ اکثر جمع ہی رہتا ہے، اور کھانے کے بعد تھوڑا سا کھانا یہ بھی سنت ہے۔ تو اس کو برسات کے دنوں میں ہم کیسے رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کالا نہ پڑے اور یہ زیادہ دیر تک ایسے ہی رہے۔ میں نے ایک یہاں پہ لی ہے مٹی کی ہانڈی، یہ بہت ہی پرانی، صدیوں پرانی جو ہے نا یہ ٹپ ہے، مٹی کی لی ہے ہانڈی، اور اس میں نے یہ سارا گڑ جو ہے رکھ دیا ہے، باقی میں نے استعمال کے لیے تھوڑا سا بچا لیا ہے۔ اس کے اوپر میں نے لیا ہے کاٹن کا چکور کپڑا، اور اس کی ایک سائڈ پہ میں نے جو گرا لگا لی ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف سے میں نے اچھے سے باندھ لیا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا گڑ برسات میں کالا بھی نہیں ہوگا، اور اس میں جیسے پانی چھوٹتا ہے نا، وہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ ریمیڈی، یہ ٹپ 100% ورک کرتی ہے۔ میری اگلی ٹپ بھی گڑ کو لے کر ہے، اور یہ بہت زیادہ آسان اور سمپل ہے۔ جن کے پاس مٹی کا برتن نہیں ہے، یہ ریمیڈی، یہ ٹپ ان کے لیے ہے۔ آپ نے کوئی سا بھی ایک ٹیشو لے لینا ہے، اور گڑ کو جو ہے ایک ٹکڑا لے کے اس میں اچھے سے ریپ کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیشو اویلیبل ہے آسانی سے تو آپ ٹیشو میں کرنے، ورنہ آپ کے پاس کوئی بھی جو نوٹ بک ہوتی ہے نا، اس کا پیپر، کوئی کاغذ، کوئی نیوز پیپر، ایسے آپ لے سکتے ہیں، اور اس میں اچھے سے اس کو ریپ کر دیں۔ 1 بائی 1 کر کے آپ نے اسے سارے کو ریپ کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کو میری اب تک کی ساری ٹپس پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور کیسی لگتی ہیں آپ کو میری ٹپس، اور وہ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پیپر دکھایا، یہ میں نے پیپر کے نا 4 پیس کٹ کر لیے ہیں، اور ہر ایک پیس میں ایک گڑ کا پیس جو اس کو میں ریپ کرتی گئی اور رکھتی گئی۔ اب آپ نے ایک پلاسٹک کے تھیلے لینی ہے، جو اکثر ہمارے گھروں میں شاپر وغیرہ آتے ہیں نا، جس میں چیزیں آتی ہیں، اب آپ نے ایک وہ لے لینی ہے، اور اس میں سارا گڑ جو ہے نا اچھے سے رکھ دینا ہے۔ مطلب اس میں بالکل بھی نمی نہیں جانی چاہیے، اور اچھے سے اوپر سے اس کو گرا لگا دینی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے گڑ رکھنے سے برسات کے دنوں میں جیسی مرضی نمی آئے، لیکن جو ہم نے اچھے سے شاپر کو گرا لگائی ہوئی ہے نا، اس سے آپ کا گڑ خراب بھی نہیں ہوگا، جب بھی استعمال کریں گے تو فریش ہی لگے گا۔ اگلی ٹپ میری بہت ہی کرامت، بہت ہی یوزفل ہے۔ یہ ٹپ میری بیسن کو لے کر ہے۔ ہم جب بھی بیسن استعمال کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں برسات کے دنوں میں، جتنا مرضی اس کو چھان کر رکھیں یا پھر اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھیں، پھر بھی یہ سنڈی اور سسری لگ ہی جاتی ہے۔ تو میری یہ ٹپ بہت ہی یوزفل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی بیسن لے کے آنا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک ڈبے میں اس کو ڈال لینا ہے۔ یہ ڈبہ آپ نے پہلے سے دھو کر سکھا لینا ہے، تاکہ اس میں کوئی بھی نمی وغیرہ نہ ہو۔ یہ ڈبہ آپ نے فریج کے دروازے میں رکھ دینا ہے، اس سے آپ کا بیسن خراب نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں سنڈی سسری لگے گی۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف۔ یہ ٹپ میری مٹی کے برتن کو لے کر ہے۔ جب بھی ہم مٹی کا برتن لے کے آتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے ہم استعمال کر لیتے ہیں، جس سے یہ چولہے پر رکھتے ہی پھٹ جاتا ہے، اور ہمارا برتن جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب آئندہ سے آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ یہ جو بگنرز ہیں نا، انہیں تو یہ بات بالکل نہیں پتہ۔ تو آپ نے کوئی سا بھی تیل، اگر آپ کے پاس مسٹرڈ آئل ہے تو بہت بیسٹ ہے، اگر نہیں ہے تو کوکنگ آئل لینا ہے۔ آپ نے اسے سارے کسی بھی برتن کے اوپر، جو بھی آپ برتن استعمال کر رہے ہیں لے کر آئے ہیں، آپ نے اسے لگانا ہے، اور 24 گھنٹے تک آپ نے لگا رہنے دینا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ خود دیکھیں گے یہ جو تیل آپ نے لگایا تھا وہ برتن نے بہت اچھے سے سوک کر لیا ہے۔ اب آپ نے کسی کپڑے سے اسے اچھے سے صاف کر لینا ہے۔ اب دیکھیں گے آپ اس برتن کو جس طرح سے مرضی استعمال کریں، چاہے اس میں دودھ گرم کریں، دہی بنائیں، یا پھر کوئی بھی چیز پکائیں، یہ برتن کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں اور خراب نہیں ہوگا، بہت دیر چلے گا۔ میری اگلی ٹپ سفید چنوں کو لے کر ہے۔ آپ کے پاس اگر کالے چنے، سفید چنے، کوئی بھی دالیں وغیرہ ہیں نا، یہ ٹپ آپ سب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو سفید چنے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم تھوڑے بہت استعمال کرتے ہیں، باقی شاپر میں بچ جاتے ہیں۔ یہ جو چنے بچے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو کیڑا لگ جاتا ہے، یا پھر ان کو جو ہے نا اندر سے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر دھوپ ہے تو انہیں دھوپ لگوا لینی ہے، اگر نہیں تو آپ نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لینا ہے اور سارے چنوں کو اچھے سے لگا دینا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے جو ہمارے چنوں کو، دال کو، کسی بھی چیز کو کیڑا بالکل نہیں لگے گا، اور یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ ان چنوں میں، اس میں آپ کڑی پتہ رکھ دیں، یا پھر وہ سرخ مرچی اگر ثابت آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اس سے بھی آپ کی دالوں کو، چنوں کو کیڑا بالکل نہیں لگے گا۔
تو آپ ان ٹپس میں سے کوئی بھی ٹپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے چنے دالیں کچھ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ واپس سے آپ اس کو گرا لگائیں، اچھے سے باندھے اور رکھتے ہیں، جب بھی استعمال کریں تو ایسے فریش ہی رہیں گے، برسات کے دنوں میں خاص طور پہ۔ تو آخر میں آپ کے ساتھ زیرو کاسٹ میں بننے والا ایک بہت ہی زبردست سنیک شیئر کروں گی۔ تو اس کی کاسٹ تقریباً 10 روپے آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا بیسن لیا ہے، اس میں نے ڈالا ہے نمک، مرچ، ہلدی اور بھنا اور پسا ہوا زیرہ۔ اس کا ہم تھک سا بیٹر تیار کریں گے۔ برسات کے دنوں میں جب بھی کچھ کھانے کو دل کرے، بارش کے دوران کچھ کھانے کو دل کرے، تو آپ فٹافٹ سے گھر سے بیسن اٹھائیں اور جلدی سے یہ سنیکس بنائیں اور انجوائے کریں۔ اور اس کو بنانا تو بے حد ہی آسان ہے، جو آپ کے گھر میں موجود چیزیں ہیں آپ اسی سے بنائیں گے اور انجوائے کریں گے، بنا کسی محنت کے اور بنا کسی مشین کے۔ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے میں نے ایک تھک سا بیٹر تیار کر لیا ہے، نہ تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہو۔ تو اسے بنانے کے لیے میں نے ایک آئل کا خالی پیکٹ یوز کیا ہے۔ آپ اسے کیونکہ یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا اور اسے بہت اچھی سیویاں بن جاتی ہیں۔ میں نے اس بیٹر کو اس میں ڈالا اور اپنے مطابق جس طرح کی آپ سیویاں چاہتے ہیں وہ آپ اس میں ہول کر لیں۔ ایک باریک سا ہول کیا اور آپ کے سامنے میں نے اتنی جلدی سے بہت زبردست سیویاں تیار کی ہیں اور اتنی کرسپی، اتنی زبردست بنی ہیں کہ آپ ایک بار بنائیں گے اور بار بار یہ کھائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔